بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، باہتمام اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیارے حبیب علیہ السلام کی امت میں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جن سے محبت کرنے کو بتایا ان سے محبت کرنے والا بنایا ہم کو۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو جی جان سے زیادہ محبت کرنے والا اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کرنے والا اللہ رب العزت نے ہم غلاموں کو بنایا۔ اللہ کا جتنا بھی احسان مانے کم ہے، اس کا ہم غلاموں پر کروڑا احسان ہے، بہت کرم ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اتنا اللہ کا ہم پر کرم ہے۔ کئی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے سے، آنکھوں کے سامنے ان کے جنازے جا رہے ہیں۔ کل تک اچھا تھا میاں، اب کیا ہو گیا کہ اس کی دفعہ اچانک مر گیا۔ کوئی ہارٹ کے بہانے سے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کے بہانے سے مر رہا ہے، کوئی کسی بیماری کی وجہ سے مر رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے مر رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی میں پیش آ رہا ہے اور وہ اس دنیا سے گزر رہا ہے۔ کوئی بیٹھے بیٹھے مر رہا ہے، کوئی سوتے سوتے مر رہا ہے، کوئی چلتے پھرتے مر رہا ہے، کوئی بات کرتے کرتے دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ ابھی صبح ملاقات کرا، شام میں انتقال ہو گیا، شام میں ملا، صبح سو گیا تھا، شام میں آنکھ کھلی نہیں، انتقال ہو گیا ویسے ہی۔ تو عزیزان محترم، ایسے ان گنت حادثے، ان گنت واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، رشتہ داروں میں ہو، دوستوں میں ہو، پڑوس میں ہو، چھوٹوں میں، بڑوں میں، ہر جاننے والے نہ جاننے والے سب لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، وہ دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی بھر کئی لوگوں کو آتا دیکھے، کئی لوگوں کو جاتا دیکھے، کئی لوگوں کو پیدا ہوتے ہوتے بڑا ہوتا دیکھے۔ بچے ایسا سامنے پیدا ہوئے، خوشخبری ملی، پھر وہ بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر ادھیڑ عمر کا ہو گیا، شادی ہو گیا، اس کے بھی بچے ہو گئے۔ کیسا زندگی گزر جا رہی دیکھو۔ اور کئی لوگ انتقال کر جا رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، کیا ہو جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہم کو موقع دے رہا ہے، ہم کو مہلت دے رہا ہے، ہم کو ابھی ٹائم دے رہا ہے کہ دیکھو یہ جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں، خالی ان کو دیکھ کے افسوس کر کے خاموش بیٹھنے کا کام نہیں ہے تمہارا۔ اچھا تھا میاں چلے گیا بلکہ افسوس کر کے پھر جیسی کی زندگی ویسی گزار رہے، ایسا تمہارے کو نہیں کرنا ہے۔ قرآن بول رہا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ جو جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، بیماریوں میں پڑے ہیں، لاکھوں روپے دواخانوں میں، ہسپتال میں لگا رہے ہیں، یہ لوگوں کو دیکھ کے تم خالی افسوس مت کرو، بلکہ اے دیکھنے والے اس کو دیکھ کے تو عبرت لے، تو یہ سوچ کہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا، لہذا وہ ہونے سے پہلے میں اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہوں، میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہوں، اس کے محبوب بندوں میں داخل ہو جاتا ہوں۔ تو ہمارا کام خالی دیکھنا نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے بعد قرآن کے مطابق، قرآن بول رہا کہ عبرت لو، سبق لو، اس سے اس کو دیکھ کے سیکھو۔ تو قرآن ہم کو سیکھنے کی ترغیب دے رہا، ہم کو سبق لینے کی ترغیب دے رہا۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی ہمیں بولے کہ سامنے گڈھا ہے میاں، دیکھو یا ادھر گئے تو گڈھا ہے، گڈھے میں گر گئے تو تم کو تکلیف ہو جاتی، مار وغیرہ لگتا، تو ہم گڈھا ہے دیکھ رہے، تو دیکھنے کے بعد ہم وہ بے وقوف ہی شخص ہوگا جو دیکھنے کے بعد ڈائریکٹ جا کے دیکھتے دیکھتے گڈھے میں گر گیا۔ ارے کتنا بے وقوف ہے تو تے کو بولے کہ یہاں پر گڈھا ہے، پھر بھی معلوم رکھ کے دیکھ کے بھی اندر جا کے گر گیا تو گڈھے میں۔ تو یہ گرنے والا بے وقوف ہوتا، اس کی عقل لوگوں میں مر جاتی، دیوانہ بولتے لوگ اس کو۔ ارے اس کے اتنا بے وقوف کوئی دنیا آج تک زندگی میں نہیں دیکھا میں، تو دنیا والے ایسا لقب دیتے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے کم عقل اور کتنے بڑے بے وقوف نالائق ہیں ہم، کہ ہمارے سامنے پورا اسکرین ہے، کئی لوگ آ رہے ہیں، کئی لوگ جا رہے ہیں، کئی لوگ ہسپتال میں، اللہ ہم کو صحت دیا، اللہ ہم کو تندرستی دیا،
اللہ ہم کو عمر دیا، بلکہ اللہ ہم کو ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ ابھی جو ہے ہمارے لیے ڈھیل کر کے رکھا اللہ، رسی ہماری ڈھیلی رکھا، تو لہذا اس کی رسی کو کھینچنے سے پہلے اللہ ہم جو ہے اس سے سبق لے لینا ہوگا۔ تو ہم بہت بڑے بے وقوف ہیں کہ سارا منظر سامنے آنکھوں کے ہیں لیکن ہم سبق نہیں لے رہے، ہم اچھے نہیں بن رہے، وہی دنیا کی جو ہے رنگینیوں میں رنگے جا رہے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہم جو ہے قرآن کے پیغام سے دور ہو گئے، ہم عبرت نہیں لے رہے، ہم سبق نہیں لے رہے۔ اب انسان جو ہے دیکھ کے بھی اگر اس کے اوپر اس سے اگر اپنی حفاظت نہیں کرا تو یقیناً جو ہے انہیں مرنے کے بعد پریشان ہوتا، انہیں مرنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہوں۔ بلکہ جب اسرائیل دکھ گئے تو جبھی دیکھ کے جو ہے اپنے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین چلے جاتی، میرا وقت آخر آ گیا۔ کتنا بھی اب محل، ایک مرتبہ حضرت اسرائیل دکھ گئے، ایک لمحہ دے دو، 2 لمحے دے دو، نہیں ملتا لمحہ، کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب تک نہیں دکھے، یہ پورے محلتیں ہیں، یہ پورے جو ہے ہمارے لیے ڈھیل ہے، یہ ہمارے لیے ٹائم ہے۔ یہ ایک بار اگر دکھ گئے، 100 کی بھیڑ میں ہونے دو، لاکھوں کی بھیڑ میں ہونے دو، ایک بار ان کا جلوہ دکھا دیے انہوں، ختم، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جو ہے جانے چھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب وہ نیک تھا تو جنت میں جاتا، بدکار تھا تو دوزخ میں جاتا، طے ہو گیا اس کے لیے۔ ذرا ٹھہرو، ایک استغفر اللہ پڑھتا ہوں، ایک استغفر اللہ پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ملتی۔ ایک بار سبحان اللہ کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ جو ہے زبان پر ہلکا دکھتا ہے، لیکن جب وہ ایک سبحان اللہ کو وہ ترازو پر نام اعمال کی رکھ دیا جائے تو پورے اعمال میں وہ سبحان اللہ بھاری ہوتا۔ کلمتانی خفیفتان ثقیلتان علی المیزان، حدیث شریف کے لفظ، 2 کلمے زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں ان کے جیسا وزن کس کا بھی نہیں ہے۔ ثقیلتان علی المیزان، کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ۔ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے یہ 2 لفظ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، یہ 2 ہلکے لفظ ہے سبحان اللہ۔ اب دوسری روایت میں جو انسان ایک بار سبحان اللہ بولا، جنت میں اس کے لیے ایک درخت اللہ لگا دیتا۔ نام اعمال میں اس کو رکھا گئے تو پورے اعمال ایک طرف اس کا وزن اور سبحان اللہ کا وزن ایک طرف، اس سے بڑا بھاری کچھ بھی نہیں۔ اب اسرائیل کو بولے ایک بار سبحان اللہ بول دیتا ہوں، تھوڑا لمحہ دے دو، نہیں دیتے۔ انہوں جس وقت دکھ گئے اسی وقت زبان بند ہو جاتی ہے ہماری، کچھ بھی نہیں نکلتا۔ لوگ آ کے انہیں کیا ہو گیا، ہم سے بات کرو بات کرو بات کرو، ان کو جھڑک دیتے، ان کو گالیاں دیتے، لیکن اگر انہیں بدکار ہے تو اس کی زبان سے اللہ بھی نہیں نکلتا اس کی زبان سے۔ تو عزیزان محترم، یہ کئی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی لوگوں کے جنازے چلے گئے اور کئی لوگوں کی خبروں پہ ہم کھڑے رہے، ان کو مٹی ڈالے، ہم رشتہ داروں میں ڈالے، دوستوں میں ڈالے، پڑوسیوں میں ڈالے، کئی لوگوں کے اس میں ڈالے۔ تو یہ ہماری جو آنکھیں خالی آنکھیں نہیں ہیں، صرف یہ سب اس کے اندر پورے منظر چھپے ہوئے ہیں۔ بچپن سے لے کے یہ عمر تک جو ہے کئی سارے لوگوں کے جنازے دیکھے، کسی کو جو ہے بیڈ پہ مرتا ہوا دیکھے، کسی کو بیمار ہوتا ہوا دیکھے، لاکھوں روپے جو ہے دواخانے میں ڈالتا ہوا دیکھے، یہ سب چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، لیکن اللہ کی طرف ہماری لو نہیں لگ رہی، اس کی طرف پلٹ رہے نہیں ہم۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے ہمارے دل پہ جو ہے کیا بولتے دل وزن ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، کہ کوئی نصیحت ہمارے دل میں بیٹھ رہی نہیں، یہی وجہ ہے۔ تو قرآن مجید کی 6666 آیتیں بندے کو اللہ کی قربت بتاتی ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو بندے کو اللہ رب العزت کے قریب لے کر جاتی ہے، اللہ کا مقرب بناتی ہے، اللہ کے محبوبوں میں داخل کرتی ہے۔ خالی زبان سے جو انسان بولا کہ میرے کو اللہ سے محبت ہے تو بولنے کے بعد جنت نہیں ملتی اس کو۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بولو کہ میرے کو اللہ سے محبت ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہے کہ میرے کو یہ بندے سے محبت ہے، یہ کمال ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ، اربوں لوگ، کھربوں لوگ یہی بولتے ہیں کہ اللہ کو کس سے محبت نہیں ہے، یہاں سب جنوں کو اللہ سے محبت ہے، میں بھی اللہ، ایک شرابی بھی جو ہے بولتا کہ میرے کو اللہ سے محبت ہے۔
تو کیا انہیں جنت میں چلے آتا؟ نہیں نہیں نہیں۔ محبت کی ریکوائرمنٹس رہتی، اس کے اصول رہتے، اس کے طریقے رہتے، ان چیزوں کو نبھانا پڑتا اگر محبت میں کمال پیدا کرنا ہے، محبت میں اگر سکسیس ہونا ہے تو کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ اللہ سے محبت ہے، کمال کیا ہے کہ اللہ بولے کہ میرے کو بندے سے محبت ہے، فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، یہ اس کے جب کمال ہے، یہ کمال بندگی ہے اس بندے کی۔ اب وہ اللہ کیسا بولنا، اس کے لیے کیا کرنا، تو ہم کہاں سے بھی کتابوں سے کھنگال کے نہیں لا رہے، باپ دادا ایسا وصیت کر کے گئے تھے دیکھو میاں یہ بات بول کے وہاں سے نہیں لا رہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا کہ اللہ کا محبوب تے کو بننا ہے، یعنی اللہ کے محبوب بندوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا لینا ہے، اس کے محبوبوں میں شامل ہونا ہے، تو کیا؟ تو حضور سے اللہ فرما رہا کہ اپنی امت سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو تم کو کیا کرنا؟ خالی بولنا نہیں کہ میرے کو اللہ سے محبت ہے، بلکہ مصطفیٰ کی تم پیروی کرنا، مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پہ چلنا، انہوں جو جو چیز بولے وہ کرنا، انہوں جن چیزوں سے رک جاؤ بولے اس سے رک جانا، میرے نبی کو کیا پسند ہے، میرے نبی کیا کیا کرتے تھے، وہ جو ہے اس کو تلاش کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ ہم اگر کسی کے سامنے میاں تو تم کام کر رہے وہ سنت کے خلاف ہے، سرکار کو یہ کام پسند نہیں تھا، تو جواب میں ہماری اولاد ہمارے بچے کیا بولتے معلوم؟ بلکہ ہم خود کیا بولتے کہ نہیں نہیں مول صاحب یہ فیشن نہیں ہے، فیشن تو یہ چل رہا، یہ اولڈ باتیں ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن ٹرینڈ یہ چل رہا، مول صاحب یہ کرنے دو ہمارے کو، بلکہ بولتی اولاد یہ دنیا داری کا شربت، یہ دنیا کا ہماری اولاد کو کون پلائے؟ یہ دنیا کا جام ہماری اولاد کو کون پلائے کہ سرکار کی سنت کے خلاف جا کے دنیا کے ٹرینڈ پر چل رہی ہے، ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہے، فیشن کے تابع ہو رہی ہے، یہ نشہ دنیا کا ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو کون پلائے؟ تو جواب یہ مل رہا ہے کہ خود ان کے ماں باپ پلائے، کیونکہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ اسکول ہے، بلکہ بولے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان محترم، یہ دنیا میں آ کے ہم دنیا کے ہو گئے، اس کے اندر دنیا کا سکسیس کیا ہے، دنیا میں رہ کے بندہ سکسیس کیسا ہونا، تو ہمارا جو سکسیس ہے خود بابا، خود ماما اور خود جو ہے ان کے بچے، اماں بابا بچے سب جنے کیا سمجھ گئے معلوم؟ دادا دادی نانا نانی، جتنے بھی اس کی فیملی ہے، اس کا خاندان ہے، جو بھی ہے، سب جنے سمجھ گئے کہ انسان کی سکسیس یہ ہے کہ انہیں جو ہے 1,00,000 روپے کمانا، 50,000 روپے کمانا، اس کے پاس ذاتی گھر رہنا، اس کے پاس بنگلہ رہنا، گاڑی رہنا، اس کے پاس جو ہے اس کے پاس سیونگ زیادہ رہنا، لہذا اس کا جو ہے لائف سٹائل جو ہے وہ مضبوط رہنا، بول کے یہ انسان کی سکسیس ہے مول صاحب، اس کی کامیابی ہے، بول کے بولتے نہیں بولتے جی، ہم ہی بولتے کہ آج کل جو ہے عالم لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، بچی کو دیکھنا ہے، بچے کو یا بچی کو بچہ دیکھنا ہے، تو جو ہے کئی دنیا کے دنیا دار عالمہ کیا کر رہے ہیں، عالم تو ہے لیکن بظاہر عالم ہے، دنیا والے تو دنیا میں پڑ گئے ٹھیک ہے، لیکن عالمہ بھی کیا کر رہے ہیں، اس بچے کی سیرت نہیں معلوم کر رہے، بچہ کیا کرتا بول کے پوچھ رہے، کیا کام کرتا بچہ، یہ کام کرتا، ایک جنے آ کے عالم نہیں ہے انہوں دنیا داری سے انہوں، ایک جنے بولے وہ صاحب کو جو بولے وہ صاحب میرے کو سنائے، کیا بول کے کہ ہماری بچی کو فلاں محلے میں فلاں شخص کے جو ہے بیٹے کو دے رہے، انہیں کیسا ہے، آپ وہی محلے کے رہتے نا، آپ کیسا ہے انہیں دیکھ کے بولو ذرا ہمارے کو، بولے تو انہوں کیا بولے، اب وہ بچے کے تو معاملات نہیں معلوم، لیکن ہاں بچہ کبھی کبھار جو ہے سگریٹاں پیتے رہتا، ہم نہ دیکھے وہ بول کے بولے، اب دوست پوچھا کہ کیسا ہے انہیں، تو ایک دوست کیا بول رہا، گھر والے تو اچھے سے فاتحہ خوانی کرتے، اچھے اولیاء اللہ کو چاہنے والے ہیں، کرنے والے ہیں، بچہ سگریٹاں پیتے رہتا بول کے بولے، تو انہوں کیا جواب دیے معلوم بچی والے، اب سگریٹاں پیتے رہتا نا لائٹی چھے مسئلہ، وہ بعد میں پلنا چھوڑا دیں گے کہتے، اس لیے کہ وہ بچے والے کے پاس ذاتی گھر ہے، بچی گئے تو سکھ میں رہتی، اب ایسی شراب پینے والا جب جب ایک آدھ پیگ مار لیتا بولے تو جو ہے ایک آدھ مار لیتا نا کیا بھی نہ ہوتا، دے لے سکتے بچی کو بول کے بولتے، تو ہم جو ہے ایسا دیکھ رہے ہیں، ذاتی گھر ہے کیا بول کے دیکھ رہے ہیں، انہیں سگریٹاں پیلا، آج سگریٹ کامن ہو گیا، لائٹ ہے مسئلہ، سگریٹ کچھ بھی نہیں ہے،
سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہ ٹھیک ہے، چلو بھائی سگریٹ پی رہے ہیں ٹھیک ہے، الگ بات ہے، وہ کیا ذہن ہے لوگوں کا اللہ بہتر جانے، پینے والے کئی لوگ پی رہے، اچھے لوگ بھی پی رہے، خراب لوگ بھی پی رہے، اس کے بارے میں نہیں بولتا ہوں، لیکن یہ لوگوں کا نظریہ کہاں جا رہا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے کیسا ہو گیا دیکھو آپ. وہ انسان کیسا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، کیسا ہے نہیں دیکھ رہے، بلکہ کیا دیکھ رہے، پیچھے اس کے گھر ہے نا، ہاں گھر ہے چلو دے لیں گے بچی سکون میں رہتی، تو گھر سے شادی کر دینا رہے پھر بچے کی. عزیزان محترم قوم کہاں جا رہی ہے ہماری. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بھائی، اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ بتا رہا ہوں. اچھا جتنے لوگ ایسا رشتے کرتے نا، بچہ دیندار ہے، دینداری کو چھوڑ کے اس کے جو ہے اس کے لائف سٹائل کو دیکھ کے شادی کرتے، کتنے کما رہا، کتنا پڑھا ہوا ہے، انگریزی زبان، قرآن پڑھتا نہیں پڑھتا، ذکر کرتا نہیں کرتا، حلال کماتا حرام کماتا، بغیر پیسوں میں تمیز کرے حلال حرام کی، بغیر جو ہے دینداری کو دیکھے، اس کے لائف سٹائل کو دیکھ کے جو شادی کر رہے ہیں. یقین مانیے میں جو آنکھوں کا منظر دیکھا آپ کو سناتا ہوں. مغرب کے قریب یا مغرب کے بعد کا وقت تھا، گاڑی چلا رہا ہوں، باہر لڑائی چل رہی، میں اس کے بازو سے گزر رہا ہوں، میری گاڑی وہاں سے گزرنے تک میں جو الفاظ اپنے کانوں سے سنا، میں اس کے شخص کے، میرے کو اپنے گھر سے اٹھائی کیسا تو، میرے کو بلائی کیسا تو بول کے جو ہے 5 سے 6 بار جو ہے بیوی کو طلاق 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 بول کے دے دیا. میرا خون جسم میں کھول رہا تھا. میرا کتنا بے غیرت انسان جو ہے اللہ کا دشمن ہے. انہیں بیوی اس کو نیند میں سے اٹھائی، کیسا اٹھے بول کے باہر نکل کے گندی گندی گالیاں دے کے 5 سے 6 مرتبہ اس کو طلاق دے دیا. اینڈ یہ ہوتا جو دنیا داری کو چھوڑ کے، دینداری کو چھوڑ کے جو دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، ان لوگوں کا اینڈ ایسا ہوتا جو گھر کو دیکھ کے تم شادی کرے، جو پیسوں کو دیکھ کے تم شادی کرے، تم دینداری کو چھوڑے، اسی لیے آج تمہارے گھر میں جو ہے بچی آ کے بیٹھ گئے. وہ بچی کی زندگی کہاں جانا ہے میرے بھائی؟ چھوٹی بچی ہے، بچہ ہے نمال گود میں جو ہے رو لیتے بیٹھ گئے انہیں بیچاری. اتنا بڑا معاملہ ہو گیا میرے بھائی، اتنا بڑا معاملہ. حرام ہے شریعت میں بیک وقت 3 طلاق دینا، دھڑام سے 5-6 بار دے دیا طلاق. اب اس کا جو نیند کا نشہ ختم ہو گیا، پی کے تھا کیسا تھا اللہ بہتر جانے، طلاق تو پڑ گئی. اب اس کے بعد جو ہے بغیر مفتی صاحب کے جو ہے ایسی میرے کو معاف کر دو، میں غلطی میں دے لیا کر لیا بول کے جو ہے صلح کر لے کے مل گئے. تو اب جتنا بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گا زنا کھیلایا جائے گا. جامعہ میں مفتی صاحب کے پاس ایک خاتون، ایک اماں آ کے جو ہے بچے کو لے کے آئی، بچہ جو ہے غلطی سے 3 طلاق دے دیا، اس کو کیا بھی نہیں معلوم حضرت، اس کو طلاق ہی نہیں معلوم کیا ہوتی، دے دیا انہیں، لہذا نادانی میں دے دیا، اس کو نہیں معلوم طلاق کا مطلب ہی نہیں معلوم، اس کو غلطی سے جو ہے غصے میں آ کے جو ہے طلاق 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 بول دیا. تو لہذا جو ہے کیا بولتے اس کو جو ہے میری بہو کے ساتھ اس کو رہنے دو، میرے بچے کو بول کے بچے کو لے کے جامعہ نظامیہ کو ایک خاتون، پرانا واقعہ سنا رہا ہوں، بہت سارے واقعات ایسے آتے. تو غلطی میں نادانی میں دے دیا بچہ. تو دینے کے بعد جو ہے یہ مفتی صاحب کو ایسا مسئلہ بولنے کے بعد مفتی صاحب کیا بولے، بہت نادان ہے اماں بچہ تمہارا، صحیح بولے تم. کبھی بولا اماں تیرے کو 3 طلاق بول کے اماں کو دیا طلاق، کبھی بہن کو بہن تیرے کو طلاق 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 بولا، بیوی کچھ کئی کو یاد ہے طلاق. اتنا خطرناک نادان ہے تیرا بیٹا. وہ طلاق کا لفظ بیوی پہ پڑتا بول کے کیسا معلوم ہوا بچے کو؟ خاموش بیٹھ گئے. پھر آ کے اس کی بہو کو بولی کہتے تو اتنی بڑی نیک کیسا ہو گئی، تو اتنے جو ہے کیا بولتے شریعت کے خلاف انہیں شراب پیتا کرتا، تیرے کو برداشت نہیں ہوا، 3 طلاق دیو تو تیرے کو جو ہے تیرے کو کیسا جو ہے تیرا برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. شراب پیا تو خاموش بیٹھی، یہ حرام کام کرا تو خاموش بیٹھی، وہ کرا تو خاموش بیٹھی، طلاق دیا تو مفتی صاحب کن کیسا آگے بول کے ساس اماں کو ساس جو ہے بہو کو پریشان کرنے لگی. یہ قوم ہو گئی ہماری. کیسا گئی مفتی صاحب کن بول کے جو ہے وہ ایک لڑائی شروع ہو گئی. کہتے تو دنیا ہماری کہاں جا رہی، ہماری قوم جو ہے دنیا داری کے ایسے تابع ہو گئی، دین مر گیا لوگوں میں سے. خالی نام مسلمانوں کا ہے لیکن دین ذرہ برابر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کس کی وجہ ہے؟ ریزن کون بن رہے، سبب کون بن رہے؟ ماں باپ بن رہے. ریزن ماں باپ بن رہے.
دھڑام سے طلاق طلاق طلاق. اجی جس بچی کو جو بچہ دے رہے ہیں، جو بچی کو جو بچی دے رہے ہیں، اس کو نکاح کے بارے میں اس کے آداب، پھر طلاق کیا ہوتی، زندگی کیا ہوتی، جو بیوی اور شوہر کے درمیان جو زندگی ہے وہ زندگی کس طرح سے گزارنا وہ معلوم کرانا. قاضیاں کئی سارے بک جا رہے ہیں میرے بھائی پیسوں پہ. ایک واقعہ بول کے اب اصل بات پہ آتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی ملنا. یعنی شریعت میں کوئی چیزیں ہے نہیں جو ہم بنا لے کے رکھ رہے ہیں. وہ کیا، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ صاحب بھی سنیں گے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. میرے کو ایک صاحب آ کے بولے ہمارے محلے میں، کیا بول کے بولے، آج سے تقریباً 5 سے 6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ مول صاحب جو ہے ایسا بچی سے جو ہے بحث ہو گئی تھی، بچے کی فلاں نام، بچے کا نام لے کے بولے میں پہچانتا ہوں، فلاں بچے کی جو ہے اس کی بیوی سے بحث ہو گئی، شوہر بیوی میں انبن ہو گئی. اب انہیں جو ہے اس کے ماں کے گھر میں جا کے، بیوی جو ہے گھر میں تھی، ماں کے گھر میں جا کے خوب پکارا کرا، ایسا ویسا کرا، برداشت سے باہر ہو گیا، طبیعت سنبھلی نہیں، 7 سے 8 بار طلاق 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 کو دے دیا، بلکہ جو ہے باہر نکل کے آ گیا. 7-8 بار طلاق دیا، میں اپنے کانوں سے سنا مول صاحب بول کے میرے کو آ کے بولے. پھر وہ جو طلاق دیا انہیں میرے سے مشورہ کرا، تو میں بولا کہ کس سے مفتیوں کن جاتا چلے جا، کون سے فرقے میں جاتا چلے جا، طلاق پڑ گئی، اب دونوں کا رشتہ حرام ہو گیا، تم لا ملچ نہیں سکتے. کچھ تو گنجائش ہوں گی، کچھ تو ہوں گی گنجائش. اب کیا گنجائش ہے؟ اگر تیرے کو پھر سے ملنا ہے، تیرے کو شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. اگر پھر بھی تیری طبیعت جو ہے پھر اس کی طرف مائل ہو رہی تو اپنی بیوی کی شادی کر. اب تو بیوی نہیں ہے وہ، اب وہ خاتون کسی غیر سے شادی کرنا، اب اس کو اپنا شوہر بنانا، اور وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے طلاق دینے کے بعد پھر انہیں عدت گزارنا. وہ عدت گزر جانے کے بعد اگر تو یہ اپنی بیوی سے شادی کرنا، پھر اس کو اپنی بیوی بنانا چاہے تو بنا سکتا. یہ حلالہ کا کانسیپٹ ہم جو ہے کتنا گندا بنا لیے معلوم شریعت میں. طلاق دیے تو حلالہ کرو، طلاق دیے تو حلالہ کرو. میڈیا میں پورا عام غلط غلط طریقوں سے اس کو پھیلا دیا، ہر جو ہے دنیا دار کی زبان پہ عام. یہ کیا ہے تمہاری شریعت، یہ کیا ہے تمہارا دین، طلاق دے دیے تو حلالہ، دوسروں کے پاس سلا کے جو ہے پھر جو ہے شوہر کے پاس آتی کہتے ہیں کیا اسلام اجازت دے رہا. نہیں 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 نہیں، انہیں طلاق دیا تو اسلام میں جو ہے اس کے لیے وہ خاتون اجنبی ہو جاتی، وہ غیر محرم ہو جاتی، اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی. اگر تو پھر پلٹ کے آنا چاہے تو آ نہیں سکتا. کیوں؟ ارے بدبخت، تیری جرت کیسا ہوئی اس کو طلاق دینے کی؟ تیرا ایسا کیسا غصہ بڑھ گیا کہ تو اس کو 3 طلاق دے دے؟ لہذا تو اس کے لائق نہیں ہے، نہ وہ تیرے لائق ہے، تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا. نہیں مول صاحب میں شرمندہ ہو گیا، میرے اندر شیطان غالب ہو گیا تھا، اب کچھ تو صورت نکالو، کچھ تو صورت نکالو، کچھ تو نکالو صورت. شریعت ایک صورت نکالی، کیا؟ حلالہ. یہ ایسا نہیں ہے جو دنیا دار ہم کو سمجھائے، یہ ایسا نہیں ہے جو میڈیا کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوا، یہ ایسا نہیں ہے جو کالجوں اور لیکچررز کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا دار طبقے کے ذریعے سے ہم کو معلوم. ویسا نہیں ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ اگر تیرے کو ملنے کی تمنا ہو رہی، پھر سے نکاح میں جو ہے دونوں کو ملاقات کی تمنا ہو رہی، نکاح کرنے کی تمنا ہو رہی، کیا کرنا؟ اب وہ جو پہلی جو تیری بیوی تھی جو نکاح سے باہر ہو گئی، طلاق والی خاتون، اب انہیں عدت گزارنے کے بعد ایک شوہر، اب ایک دوسرے کو شوہر بنانا، دوسرے سے شادی کرنا. اب وہ شادی ہونے کے بعد اب انہیں طلاق نہیں دینا اس کو، اس کے کہنے پہ بیوی کے، بلکہ انہیں اپنی مرضی سے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ریزن پر اگر انہیں طلاق دیا تو پھر وہ طلاق 3 ختم ہونے کے بعد اب وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد جو ہے اس کے نکاح میں جو جانے کے لیے تیار ہوگی. ایسا آسان نہیں ہے جیسا ہم سمجھ گئے. اور ایگریمنٹ پہ اگر بولی انہیں کہ میرے کو میرے شوہر سے محبت ہے، شوہر کو میرے سے محبت ہے، غلطی میں طلاق ہو گئی، میں تیرے سے شادی کرتی ہوں، تمہیں کو جو ہے میرے ساتھ رہنا، پھر 1 مہینے کے بعد یا 2 دن کے بعد تمہیں کو طلاق دے دینا. شریعت میں ایگریمنٹ کی شادی حرام ہے، جس کو متعا بولتے ہیں، شریعت میں حرام ہے. وہ ایگریمنٹ 2 دن کے واسطے میرے کو اس کے پاس جانا ہے بول کے تیرے سے شادی کر رہی ہوں، کرارو شادی، حرام حرام حرام، اسلام میں اجازت نہیں. ہم کیسا بنا لیے میرے بھائی اس کو؟ دین کی سمجھ نہیں ہے ہمارے پاس،
دین کی نالج نہیں ہے ہمارے پاس. تو ایسا اب کیا ہوا معلوم آپ کو؟ وہ جو واقعہ بتا رہا تھا, اب انہیں 7-8 مرتبہ طلاق 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 پورا جو ہے وظیفہ پڑھ کے چلے گیا. کئی مفتیوں کے پاس جا رہا, مسئلے معلوم کر رہا, کوئی حل نہیں مل رہا. اب وہ جو طلاق والی خاتون اور یہ طلاق دینے والا بندہ شخص 3 سال تک الگ رہے. 3 سال تک. کیوں؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں. انہیں ادھر سے مفتیوں کے پاس دیکھ رہی, مفتیوں کو بات کر رہی, انہیں یہاں سے مفتیوں سے بات کر رہا, کوئی حل نہیں کر رہا. حل ایک ہی ہے, اب وہ اس پہ راضی نہیں ہے. اور ایک بچی پیدا ہوئی, گود کی بچی تھی. 3 طلاق ہو گئے, 3 سال مسلسل گزرے. تو تیسرے سال کے بعد پھر جو ہے لوگ سنے آ کے کہ وہ لوگ کیا کریں, قاضی کو پیسے دیے کہ کچھ تو بھی کرو, ہمارے کو جو ہے ملاقات کرا دو, ہمارے کو جو ہے نکاح میں داخل کرا دو بولے. تو وہ قاضی بدبخت کیا کرا معلوم؟ اسلام کا دشمن, شریعت کا دشمن, دین کا دشمن, غدار, پیسے کھایا, کھا کے ایک مسئلہ نکالا. کیا بول کے؟ بچی جو ہے ناپاکی کی حالت میں تھی, حائضہ تھی, پیریڈز میں تھی, اور پیریڈز کی حالت میں اگر جو ہے شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی بول کے مسئلہ نکالا. کہاں سے نکالا؟ یہ باوا کی جو ہے وراثت میں آیا تھا تیرے مسئلہ. کس کے پاس سے نکالا رے بدبخت مسئلہ ایسا؟ تو اور یہ بات نہیں ہے, یہ بات ہمارے کن جو ہے دوسروں کے ذریعے سے ہمارے پاس ہے بات. تو 3 سال کے بعد جو ہے وہ پیسے دیے تو انہیں کیا کرا کرتے, یہ مسئلہ نکالا. وہ جو بچی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں تھی تو اس لیے طلاق ہو گئی بول. اس کچھ یاد نہیں تھا ہوں میں ناپاکی میں تھی بول کے. 3 سال پہلے ایسا مسئلہ بنایا, کوسی کتاب سے لایا مسئلہ. کس کے پاس جا کے لایا, کس کن جو ہے عزیز عالم محترم. تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, وہ مسئلہ بنا, اپنے سے ایجاد کیا ہوا مسئلہ بنا دیا, نکاح پڑھا دیا. اب اس کے پاس جو ہے تقریباً اب وہ ملاقات ہو گیا, اب 2-3 سال گزر گئے ہوں گے میرے خیال سے. اب پھر ان کے بھی بچے ہیں. تو خدا کی قسم یہ نکاح نہیں ہوا شریعت میں, اسلام میں یہ حرام ہے. اور جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی حرامی ہے. 3 نسلوں تک ایسے بچے جن کے اس طریقے سے بچے ہوں گے کہ 3 طلاق کے بعد بھی صلح کر لے کے شادی کر کے جو ہے اب بچے پیدا کر رہے ہیں. اس کا وہ بچی سے ملاقات کرنا, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا وہ زنا ہوگا, اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی ہوں گے, وہ حرام نطفے سے پیدا ہوں گے. ایسا جو ہے نسل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا. یہ کئی کو ہو رہا جی, کئی کو ہو رہا, کئی کو ہو رہا, کئی کو ہو رہا. یہ اس لیے ہو رہا کہ ہمارے کو جو ہے دینداری ہمارے اندر نہیں ہے, دین سے دور, شریعت سے دور, تعلیمات سے دور. اب وہ لوگ سنتے میرا بیان, وہ سننا بول کے بول رہا ہوں. یہ ایک آدھ واقعہ نہیں ہے, ہزاروں واقعے. ایسا کانوں سے خون نکلنا, آنکھیں لال ہو جانا. قوم کدھر جا رہی, کیا ہو جا رہا قوم کے ساتھ؟ حالیہ دنوں میں ایک ایسا واقعہ اگر آپ کے سامنے میں سنایا تو آپ جو ہے پریشان ہو جاتے. میں نہیں سنا سکتا وہ واقعہ, وہ اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے سامنے وہ واقعات سنانے کی. لیکن ایسے واقعات فیس کرنا پڑتا, ہمارے جواب دینا پڑتا. زمانہ اتنا ٹرینڈ پہ جا رہا, اتنا ٹرینڈ پہ جا رہا. ہمارے بچیاں, ہمارے بچے انٹر میں رہتے رہتے جو ہے کسی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں, کسی کے ساتھ کیا کی معاملات کر رہے ہیں, کیا کی کہانیاں کر رہے ہیں, کیا کیا کی کر رہے ہیں. پروٹیکشن کے ساتھ جو ہے کسی کے ساتھ صحبت کرے تو جائز ہے کہتے نا مستقبل کے مسئلہ پوچھ رہا میرے سے. سوچو آپ کیسا ان کے اندر سے دین مر گیا. دین کیسا مر گیا ہماری اولاد میں سے. جوان بچہ سوال کر رہا کہ پروٹیکشن کے ساتھ جو ہے کسی خاتون سے اگر صحبت کریں گے غیر محرم سے, وہ جائز ہے کہتے نا. بولے تو وہ کیسا جائز؟ اس لیے کہ وہ منی جو ہے اس میں داخل نہیں ہو رہی, لیکن جو ہے وہ جائز ہے کہتے نا بول کے سوال کرنے. اس کو میں کیا جواب دوں میرے بھائی؟ قوم کدھر جا رہی تھی ہماری, کیا کیا ہو جا رہا. بچہ مدرسے گھر سے جا رہا, کالج کو سلام کر کے, اماں کو بابا کو سلام کر کے جا رہا, وہاں سے کالج میں بنک مار دے رہا, وہ بچی کے ساتھ جو ہے ادھر پھر رہا. کیا کیا ہو جا رہا کہ پھر آ کے بابا کو سلام کر کے گھر میں سو جا رہا.
17 سال کے بچے کا سوال ہے کہ جو ہے غسل کیسا کرتے، کیا جواب دیتے آپ؟ وہ بابا کا مردہ نکل جانا اس کا بچہ ایسا سوال کرا تو پیسوں کی جو ہے دھن میں ملوث ہے بابا. بچے اماں بابا جو ہے پیسے کمانے میں مصروف ہے، اماں پیسے جوڑنے میں مصروف ہے، بابا پیسے کمانے میں مصروف ہے، بیٹا جو ہے بے فام گناہ کرنے میں مصروف ہے. پلٹ کے دیکھے تو بیٹے کی زندگی پوری برباد. وجہ کون بنے، ریزن سبب کون بنے؟ ان کے ماں باپ بنے سبب. آن لائن نکاح جائز ہے کیا بلکہ کل سوال آیا. دونوں محبت کر لیے ہوں گے، اس کو گھر میں بند کر دیے ہوں گے، بچی کو نہیں کرنا تو محبت، اس سے شادی کرتی ہوں میں، کس سے بھی نہیں کرتی ہوں. انہیں میرے کو فون کر کے ملاقات کر کے آن لائن نکاح کر سکتے کیا؟ مجھ سے گواہوں کی موجودگی بول کے سوال کرنا. اب وہاں سے انہیں ویڈیو کال کرتا ہے، انہیں ویڈیو کال کرتا ہے، کانفرنس پہ اس کے دو بچوں کو جو ہے دوستوں کو انہیں وکیل گواہ بناتا، انہیں جو ہے کس کو تو بھی گواہ بنا لیتی، دونوں جو ہے کانفرنس پہ قبول ہے بول لیتے. اب گھر پہ آ کے جو ہے کال ویڈیو ریکارڈنگ پہ جو ہے دیکھو نکاح ہو گیا بول کے ملاقات کر لیتے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ کہاں جا رہی قوم؟ یہ کیا جواب دیتے مفتیاں ایسا سوالات کرے تو؟ جواب دے دیتے، آپ ٹینشن نہ لو. لیکن یہ جو سوال آ رہا ہے کس کا سوال آ رہا ہے؟ یہ پریزنٹ قوم کا جو ہے سوالات ہیں، ان کے معاملات ہیں. یہ اسٹائل کی طرف بھاگ رہی ہے، فریڈم کی طرف بھاگ رہی ہے، یہ جو ہے سکون کی، کمفرٹ کی طرف بھاگ رہی قوم. اگر اماں بابا اگر سیدھے رہتے تھے، دیندار رہتے تھے، اور بچوں کو ہر وقت سونے سے پہلے مصلی بچھا کے جو ہے ساتھ میں گناہوں کی بخشش چاہتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، وظیفے پڑھتے ہوئے، رات میں سونے کی دعا پڑھتے ہوئے سو کے، فجر میں جو ہے بچوں کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھ کے جو ہے گھر میں ماں باپ بچے جو ہے بینجا بچھا لے کے 100 بار کلمہ، 100 بار درود، 100 بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کے کاموں کی شروعات کرتے تھے. اور دینداری پل پل پہ ہمارے حضور ایسا فرمائے دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، قرآن یہ ہے. اگر پل پل 24 گھنٹے اس کو دینداری سے جڑا کے رکھتے تھے تو آج ہماری قوم کا ایسا جنازہ ہماری اولاد کا نہیں نکلتا. آج ہماری بچیاں بے پردہ نہیں بھاگتی تھی. باوا خود کیا کر رہا معلوم؟ اچھے بڑے اسکول میں پڑھانا ہے، اب وہ اسکول میں جو ہے برقعے پہ بچی بیٹھ نہیں سکتی، اسکرٹ پہ، جینس پینٹ پہ اس کے جو ہے اچھے لباس میں بیٹھنا پڑتا. برقع ناٹ الاؤڈ ہے تو گھر سے کالج تک برقعے پہ لے کے جا رہا، اور برقع بیٹی جو ہے اسکول کے باہر برقع اتار رہی، اس کے ہاتھ میں دے رہی باوا کے، باوا ڈکی میں ڈال کے گھر کو لے کے جا رہا. آج بچیوں کے خود بابا، بچوں کے خود بابا خود جو ہے ان کے جسموں سے جو ہے ان کے لباسوں کو چھین لیتے، خود اپنی بیٹیوں کے جو ہے پردے کو اٹھایا جا رہا. شریعت مصطفیٰ کی تعلیمات بچیوں کو برقع پہنانے کی ہے. مصطفیٰ نے جو ہے خواتین کو عزت بخشی ہے، ان کو پردہ دیا ہے. آج خود ایک باپ اپنی بچیوں کے جسموں سے پردوں کو کھینچ رہا ہے. کیا کرنا؟ مساوات ایجوکیشن بھاڑ میں گئے تھی ایجوکیشن. جب تیری بچی کو نہ جو ہے دین کے پانچ بنیادی تعلیمات کیا ہے اسلام کی، تیری بچی کو وہ نہیں معلوم، تیری بچی کو قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، قرآن کی 6666 آیتوں میں کوئی ایک آیت کا جو ہے مفہوم، اس کا جو ہے کوئی اس کا خلاصہ، کوئی جو ہے ایکسپلینیشن دیو بولے تو تیری بچی طرح بچہ نہیں دے سکتے. تو یہ دین کی تعلیم جس اولاد میں نہ ہو، وہ لمیٹڈ دنیا کی تعلیم کتنی ہی دے لو، کیا جو ہے کمال کرے گی اولاد؟ کیا مرنے کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگی؟ میتھس کے جو ہے فارمولے نہیں پوچھتے منکر نکیر، A² + B² + کیا کیا ہوتا، وہ کیا کیا نہیں ہوتا، یہ فارمولا بول میتھس کا نہیں بولتے. سمجھ رہے آپ؟ وہ سائنس کے جو ہے قواعد پوچھے نہیں جاتے. عزیزان محترم، تو کہاں جا رہے ہم لوگ؟ کیا پوچھا جاتا؟ کیا لے کے آیا؟ اپنے آنکھوں کی حفاظت کدھر ختم کر دیا. جو صاف طریقے سے تیرے کو دنیا میں لے کے آئے تھے، بھیجے تھے، ویسا صاف کیوں نہیں آیا دنیا میں؟ تو قبر میں جو ہے اس کے اعمال پوچھے جاتے، کتنی ڈگری حاصل کرا بلکہ نہیں پوچھے جاتے. تو عزیزان محترم، ہم تو تباہ ہو گئے جی، ہم تو برباد ہو گئے.
ہم خود بھی برباد ہو گئے, ہماری اولاد کو بھی برباد کر دیے, نہیں کر دیے, ختم. اب ہماری نسل میں کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوتا اگر ہم ایسے نکل گئے. ہم خود اچھے نہیں ہیں, ہماری اولاد بھی اچھی نہیں ہے, ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے رحمت بن کے نہیں رہتی, بہت بڑا عذاب بن کے دنیا میں جیتی ہے ہماری اولاد. اولاد نیک رہی تو حدیثوں میں آتا کہ بابا پہ جو ہے خبر میں عذاب ہو رہا, بچہ مدرسے میں بسم اللہ پڑھا تو بسم اللہ کے صدقے اس کا پورا عذاب اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے. تو جس طرح بچے کی نیکیاں خبر میں اس کے بڑوں کو جو ہے ثواب پہنچاتی, ان پر کرم کر دیتی, ایسے ہی اس کے گناہ اس کے قبر میں اس کو جو ہے تنگی پیدا کرتے. کیونکہ ذریعہ کون بنے, ایک نیا جرم دنیا میں پیدا ہوا, ایک نیا گناہ ایک انسان نے کیا, اس کا وہ گناہ کرنے کے لیے سبب کون بنا, اس کو پیدا کرنے والا کون ہے, اس کا باپ ہے. اس کو پیدا کرنے والا کون ہے, جس نے اللہ کی پاک زمین پر زنا کیا, جس نے اللہ کی پاک زمین پر اپنی آنکھوں کی حرمت کو ختم کیا, جس نے اللہ کی پاک زمین پر قتل کیا, جس نے اللہ کی پاک زمین پر چوری کی, جس نے اللہ کی پاک زمین پر ڈاکہ ڈالا, جس نے اللہ کی پاک زمین پر بندوں کے حقوق کو پامال کیا, ماں کی نافرمانی کی, باپ کی نافرمانی کی, اللہ کی پاک زمین پر اس کی پاک چھت کے نیچے وہ اللہ کے فرامین کو خدموں کے نیچے رونتا رہا, وہ دنیا پر جو ہے بوجھ بن کر زندگی گزارا. وجہ کون بنے, بابا بنے وجہ. اس کو پیدا کس نے کیا, اس کے فلاں باپ نے, اس کے باپ کا نام فلاں ہے, اس نے اس کو پیدا کیا, اس کی ماں وہ ہے, ان کے ایسے حرکتوں کی وجہ سے اس کا بیٹا ایسا نکل گیا. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات, میری بات نہیں سمجھ رہے آپ لوگ. ہم ہماری اولاد کا بہت بڑا ذریعہ بن رہے ہیں, ہم لوگ بہت بڑا ذریعہ بن رہے ہیں. اگر کوئی ایک ہماری نسل میں ایک اللہ کا ولی پیدا ہو گیا تو اللہ اللہ کیا کرم ہو جاتا جی, ہمارے پورے آبا و اجداد کی جو ہے پوری خاندان میں کرم ہو جاتا. ہماری اولاد کو ایسا تیار نہیں کر رہے ہم کہ ہم مرنے کے بعد جب امام مہدی جب دنیا میں ان کا ظہور ہوگا تو ان کے لشکر میں ہماری اولاد تیار ہونا, ان کے پیچھے کھڑنا, باطل کے جو ہے سروں کو ایسا چھاڑتے جانا جیسے گاجر مولی کو چھاڑتے جاتا, چھاٹا جاتا ویسا چھاٹے جاتا. دین کی بقا کے لیے مر جانا, مٹ جانا. ہر جگہ جو ہے جس طرح گناہ عام ہو رہا ویسا ہماری اولاد میں ایسے اولاد ایسا پیدا ہونا, ہمارے بچے کہ ہر طرف جو ہے اللہ کی وحدت کے ترانے بجنا, اللہ کے دین کی بقا ہوتے جانا, تعلیمات مصطفیٰ ہر جگہ عام ہوتے جانا. وہ بچے کی جو ہے اس کے جو ہے ایمان کی خوشبو, اس کے نیک اعمال کی خوشبو پورے معاشرے میں پھیلنا, پورے معاشرے میں پھیلنا. انہیں ہر جہاں جہاں رخ کر رہا, جہاں جہاں نظر دوڑا رہا, وہاں سارے لوگ نیک بنتے جانا, انہیں اچھے بنتے جانا. ویسا کب آتا جی ہمارے پاس. ہم خود ہمارا اپنا جنازہ نکال لیے, ہماری اولاد کا جنازہ نکال لیے, اب اللہ بھلا ہے ہمارے اوپر ہمارا کیا معاملہ ہوگا. تو عزیزان محترم سمجھنا جو اب ہے کل نہیں رہتے, کل کون رہتے, ہماری اولاد رہتی, ان کے بعد ان کی اولاد رہتی, چلے گیا سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. کسی کے بچے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو سمجھا لینا, ان کو سدھار لینا, نہیں سدھارے تو ختم, چھوڑ دو. اب یہ میری نسل پر میری نسل پوری برباد ہو گئی بول کے لائٹ مار دو, اب اس کو آگے بڑھ جاؤ, ختم ہو گیا, ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. میرے دادا پردادا جھکڑ دادا شکر دادا کی خبر پہ میں جا کے ٹھہر رہا نہیں, جا رہا نہیں, کر رہا نہیں. میری اولاد جو ہے کام میرے پاس آ کے ٹھہر کے جو ہے ایک فاتحہ پڑھتی, کیا میرے لیے ایصال ثواب کرتی, میرے کو کیا معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم. نہ میں میرے خاندان میں کس کو پڑھ کے بخش رہا ہوں, تو میں تو تنہا, نہ میں کچھ اچھا نہیں کر رہا ہوں. میری اولاد سے کیا میں توقع کرنا, میری اولاد میرے کو کچھ بھی نہیں کرتی. میں برباد ہو گیا, میری اولاد برباد ہو گئی, میری نسل تباہ ہو گئی. خالی بچے پیدا کرنا, نسل بڑھانا کمال نہیں ہے. ان کے اندر نیک جو ہے نیکی پھوٹنا, ان کے اندر اعمال صالحہ ان کے اندر پھوٹنا, یہ کمال ہے. وہ دین کے مددگار بننا, دین میں زحمت نہیں بننا, دین کے دشمن نہیں بننا, دین کے مددگار بننا. جب جا کے آپ کی اولاد کامیاب ہوتی ہے, آپ کا جو ہے دنیا میں آپ کے بچوں کا پیدا کرنا آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا, فائدہ مند رہتا. تو عزیزان محترم اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا کرے.